خصوصاً اس میں بڑے علماء کو ترجیح دینی چاہیے، ایسے علماء جو تجربہ کار ہیں، جن کی زندگی علم میں گزری، جن کے پاس ہزاروں سوالات آئے، انہوں نے اس کے جوابات دیے، جو تحقیق ہی میں رہے اور سالوں کا تجربہ ان کے پاس ہے، ایسے علماء کی بات کو ترجیح دینا چاہیے، خصوصاً جب کہ ان کے پاس دلیل موجود ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انکم لن تزالوا بخیر ما دام العلم فی کبارکم، تم ہمیشہ خیر پر رہو گے جب تک کہ علم تمہارے بڑوں میں ہوگا، تم ہمیشہ خیر سے رہو گے جب تک کہ علم تمہارے بڑوں میں ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي صِغَارِكُمْ صَفَّحَ الصَّغِيرُ الْكَبِيرُ، لیکن جب علم تمہارے چھوٹوں میں آ جائے گا تو چھوٹے بڑوں کو ناسمجھ قرار دینے لگیں گے، چھوٹے بڑوں کو صفحہ، ان کو ناسمجھ قرار دینے لگیں گے۔ ان کو کیا سمجھتا ہے؟ جب چھوٹوں سے علم لینے لگیں گے، چھوٹے شہرت کی وجہ سے بڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنی حیثیت کو بھول جائیں گے، اور بڑے بڑے علماء کو وہ غلط بولنے لگیں گے۔ آج کا دور آپ دیکھیں اسی طرح کا دور ہے۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1059، اور حدیث صحیح ہے، صحابہ کے اقوال کو بھی حدیث کہا جا سکتا ہے۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک علم بڑوں سے آتا رہے گا، اوپر سے آتا رہے گا، خیر باقی رہے گی۔ جب لوگ بڑے علماء کو چھوڑ دیں گے اور چھوٹوں کو ہی پکڑ لیں گے، انہی کی باتوں کو ترجیح دینے لگیں گے، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ بڑے بڑے علماء کو، چاہے وہ اس دور کے ہوں یا پچھلے زمانے کے ہوں، کم سمجھ طالب علم انہی سے علم حاصل کرنے لگیں گے جب، اور ایسی لوگوں سے جو خود طالب علم ہوں گے اور اتنا علم ان کے پاس نہیں ہوگا کہ فتویٰ دے پائیں، جب ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنے لگیں گے، ان کے قدم ڈگمگا جائیں گے اور وہ اپنے کو بھی کچھ سمجھنے لگیں گے، اور پھر جب ان سے پوچھا جائے گا وہ اجتہاد بھی کرنے لگیں گے جبکہ لائق نہیں ہوں گے، اور پھر پچھلوں کے اجتہادات کو، ان کی تحقیق کو، ان کے اقوال کو غلط ثابت کرنے لگیں گے، اس وجہ سے کہ لوگوں کے وہ مرجع بن جائیں گے۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی کہ بڑوں سے علم حاصل کرنا چاہیے، بڑوں کے اقوال کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا باتیں کہی ہیں، چاہے وہ ہمارے دور کے ہوں یا پچھلے دور کے ہوں۔ دوسری بات اس میں طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بدعات سے علم حاصل نہ کرے۔ ایسے لوگ جو عقیدے یا منہج کے اعتبار سے یا سنت کے معاملے میں کوتاہ ہوں، ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کیا جائے۔ ابو امیہ الجمحی کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اشراط الساعة ثلاثا، قیامت کی علامات میں سے 3 علامات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی 3 علامتیں ہیں، احداہن ان یلتمس العلم عند الاصاغر، ان 3 علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم چھوٹوں سے حاصل کیا جائے گا۔ قال نعیم قیل لابن المبارک من الاصاغر، نعیم ابن حماد کہتے ہیں کہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ یہ چھوٹے کون ہیں؟ قیامت کے علامات میں سے کہ علم چھوٹوں سے لیا جائے گا، تو چھوٹے کون؟ قال الذین یقولون برأیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے باتیں کرتے ہیں، دلیل سے نہیں، قرآن و سنت کی نصوص کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دین کے معاملات میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہیں، جو ان کے جی میں آیا بولتے ہیں، خواہش کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ الذین یقولون برأیہم فاما صغیر یروی عن کبیر فلیس بصغیر، ہاں وہ چھوٹا جو اپنے بڑوں سے روایت کرتا ہو وہ چھوٹا نہیں ہے، یعنی ایسا انسان جو طالب علم ہی ہو لیکن اپنے اوپر بڑوں سے جڑا ہوا ہو، اپنے اوپر جو بڑے علماء ہیں ان کی رہنمائی میں چلتا ہو، ان سے پوچھتا ہو، ان سے سیکھتا ہو، بڑے مسائل میں ان سے مشورہ کر کے ہی جواب دیتا ہو، ایسا اگر کوئی طالب علم ہے اور لوگ اس سے علم حاصل کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ عیب یہ ہے کہ ایسا انسان جو گہرا علم نہیں رکھتا ہو اور اوپر کسی سے جڑا ہوا نہ ہو، وہ اپنے ہی طور پر خود مجتہد بن جائے اور اپنی رائے سے لوگوں کو فیصلے دینے لگے، ان کی رہنمائی کرنے لگے، ایسا آدمی اہل ہوا میں سے ہے، ایسے آدمی سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت کے قریب ایسا بڑھ جائے گا، اس لیے کہ لوگوں کو تمیز نہیں ہوگی کون بڑا کون چھوٹا، لوگ بس یہ دیکھنا شروع کریں گے کون مشہور ہے، کون اچھا بولتا ہے، اور پھر اسی سے سیکھنے لگیں گے اور غلط فیصلے دے گا اور اسی کو قبول کریں گے۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے، اور روایت نمبر 1052 اور اس کی سند حسن ہے۔ موسیٰ ابن ایوب النصیبی کہتے ہیں قال ابن المبارک
الاصاغر من اہل البدع، کہتے ہیں کہ ابن مبارک یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اصاغر سے مراد چھوٹوں سے مراد کون ہیں؟ الاصاغر من اہل البدع، یہ بدعتیوں میں سے ہیں، یعنی اس سے مراد اہل بدعت ہیں۔ تو قیامت کے قریب لوگ اہل بدعت سے علم حاصل کرنے لگیں گے۔ اس روایت کو امام اللالکائی نے شرح اصول اعتقادی اہل سنت والجماعہ میں روایت کیا ہے، روایت نمبر 102۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اہل بدعت سے بھی سننے لگیں گے، ان سے بھی لینے لگیں گے۔ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات ہم کو اچھی لگتی ہے، ان کی بات سے دل پر اثر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کی بات سے ہمارے دل پر وہ اثر نہیں ہوتا ہے جو فلاں کی بات سے ہوتا ہے، تو ہم بس اس کا اثر لینے کے لیے اس کو سنتے ہیں۔ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ اہل بدعت سے علم حاصل کرنے لگیں گے، تو یہ بری علامت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو بطور عیب کے بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یہ ایک برائی بھی لوگوں میں آ جائے گی، تو یہ مذموم چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا علم کو اہل علم سے، حق کو اہل حق سے لیا جاتا ہے۔ اسی لیے ابن سیرین رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے تو تم دیکھ لو کہ تم کس سے دین حاصل کر رہے ہو۔ امام مسلم نے بھی اور اسی طرح سے امام ترمذی نے بھی اس سے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ فلاں شخص معتبر ہے یا نہیں ہے۔